حضرت امام حسین کو کن لوگوں نے شہید کیا؟ نواسۂ رسول کو کن لوگوں نے شہید کیا؟ حضرت عثمان غنی کو کن لوگوں نے شہید کیا جو دنیا کے دھوکے کا شکار تھے؟ کوئی شک تو نہیں تھا حضرت عثمان کی درجات اور فضیلت میں، عشرہ مبشرہ میں تھے اور داماد رسول تھے، اور ان کی فضیلت اور اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حضرت نواسۂ رسول، ان کے درجات، ان کا مقام، اہل بیت نواسۂ رسول کن لوگوں نے شہید کیا جو دنیا کے دھوکے کے شکار تھے؟ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، ہم قاتلان عثمان اور قاتلان حسین لوگوں کے زمرے میں شامل ہیں۔ وہ لوگ بھی دنیا کے دھوکے کا شکار تھے، ہم بھی شکار ہیں۔ فرق کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہم کون ہیں۔ دیکھیں، میرے خیال سے کبھی بھی آپ کی جتنی بھی عمر ہے، 15 سال سے لے کر 80 سال تک کے لوگوں سے میں مخاطب ہوں، کبھی آپ نے یہ سوال نہیں کیا ہوگا کہ میں کون ہوں۔ اپنی حقیقت کو، یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اور شروع سے ہم ایک دھوکے والے گھر میں پیدا ہو گئے، یعنی ان لوگوں کے گھر پیدا ہو گئے، ہمارے ماں باپ دھوکے کا شکار تھے دنیا کے، اور صدیاں ہو گئیں۔ یہ صرف ہمارے ماں باپ کی بات نہیں ہے، صدیاں ہو گئیں کہ مسلمان اپنی حقیقت سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کو کن لوگوں نے شہید کیا؟ نواسۂ رسول کو کن لوگوں نے شہید کیا؟ حضرت عثمان غنی کو کن لوگوں نے شہید کیا جو دنیا کے دھوکے کا شکار تھے؟ کوئی شک تو نہیں تھا حضرت عثمان کی درجات اور فضیلت میں، عشرہ مبشرہ میں تھے اور داماد رسول تھے، اور ان کی فضیلت اور اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حضرت نواسۂ رسول، ان کے درجات، ان کا مقام، اہل بیت نواسۂ رسول کن لوگوں نے شہید کیا جو دنیا کے دھوکے کے شکار تھے؟ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، ہم قاتلان عثمان اور قاتلان حسین لوگوں کے زمرے میں شامل ہیں۔ وہ لوگ بھی دنیا کے دھوکے کا شکار تھے، ہم بھی شکار ہیں۔ فرق کیا ہو گیا؟ آج بھی ہم نے ہمارا رویہ دیکھیں، ہمارا معبود اللہ نہیں ہے، ہم رسول کے راستے پر نہیں ہیں، آخرت پہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ قاتلان حسین یہ 3 چیزوں کا شکار تھے، ان کا معبود اللہ نہیں تھا، وہ رسول کے راستے پر نہیں تھے، آخرت پہ ان کو یقین نہیں تھا۔ یہ نام میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اپنی حقیقت کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ موضوع میرا کیا ہے آج؟ ہم کون ہیں؟ ہم اپنے آپ سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، جو بھی آپ یہ باتیں سن رہے ہیں، میرا کوئی خاص ٹارگٹ نہیں ہے، مرد ہو یا عورت ہو، انسان سے میں مخاطب ہوں۔ اس وقت کرنٹ میں آپ سے ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں، کرنٹ صورتحال دیکھیں، آپ اپنی حقیقت سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔
آپ اپنے آپ کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ آپ کو اس کی کھوج ہے۔ مسئلہ تو یہی ہے نا، ہمیں کھوج بھی نہیں ہے، ضرورت بھی ہم محسوس نہیں کرتے کہ میں اپنے آپ کو پہچان لوں اور اپنے آپ کو جان لوں کہ میں کون ہوں۔ ابھی بھی موضوع تو میں نے لکھ دیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد، یعنی آج کی گفتگو کے بعد بھی آپ اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ کیوں؟ دیکھیں، دھوکہ پکا لگ گیا ہے ہمیں دنیا کا، تو یعنی آپ نے ایک ایسا خیال، ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، ایک ایسے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہیں جو اپنے آپ سے غافل تھے، انہوں نے آپ کو ظاہر کی پٹی پڑھائی۔ ایسے معاشرے میں، ایسے لوگوں میں، ایسے، دیکھیں یہ سارا ایک غافل معاشرہ ہے، جہاں بھی جاؤ تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں، اندھیرے میں ہم پیدا ہوئے ہیں۔ آج کا دور جاہلیت ہے۔ یہ بات میں اکثر کہتا رہتا ہوں، ابھی پھر کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جہاں پیدا ہوئے، جس دور میں پیدا ہوئے، اسے ہم دور جاہلیت کہتے ہیں۔ آج اس دور سے زیادہ تاریکی ہے۔ دیکھیں، مشرکین مکہ من چاہی زندگی گزارنے پر بضد تھے، اور آج ہم بھی بضد ہیں۔ وہ بھی دنیا کے دھوکے کا شکار تھے، ہم بھی شکار ہیں دنیا، وہ بھی آخرت نہیں مانتے تھے۔ مشرکین مکہ کی میں بات کر رہا ہوں، ہم بھی نہیں مانتے۔ فرق کیا ہے؟ کہ آپ نے ایک جھوٹا دعویٰ کر لیا ہے، جھوٹا کلمہ پڑھ لیا ہے، یہی فرق ہے۔ تو یہ جھوٹا دعویٰ کرنے والے لوگ جو ہیں، یہ زیادہ عذاب میں ہوں گے۔ اشد العذاب کے الفاظ ہیں، شدید عذاب۔ وہ قرآن کی آیت کا وہ ہے نا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، بعض نہیں مانتے؟ اور کیا ہے بدلہ؟ فما جزاؤ، بس کیا ہے بدلہ؟ من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے ایسا کرے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں رسوائی، شرمندگی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ مسلمان مخاطب ہیں اس آیت کے، اور آخرت میں شدید عذاب، یردون واپس کیے جائیں گے، شدید عذاب۔ اشد، یہ عربی گرامر والے جانتے ہیں، یعنی یہ شدید عذاب ہے، کافروں سے بھی زیادہ عذاب ہے۔ تو بہرحال میں دیکھیں، میرا کسی کو لان تان کرنا یا ایسی دل دکھانے والی باتیں نہیں ہیں، جو حقائق ہیں وہ اپنی جگہ حقیقت ہے۔ خطرناک سانپ ہے، اس سے اگر کوئی آپ کو ڈرائے تو وہ آپ کے لیے اس کا ڈرانا بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ اس کی وعید کو یا آپ نہیں مانیں گے اور سانپ سے کھیلنے لگیں گے تو وہ تو اس کی فطرت میں تو کاٹنا ہے، وہ آپ کو کاٹے گا۔ بچھو کی فطرت میں ڈنک مارنا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ ہلاک کرنے والی ہے، خیال دنیا ہلاک کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں فرمائی ہیں، اس میں سے ایک چیز حوم متبعن، وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے وہ آپ کو ہلاک کر دے گی، اور ہم بضد ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکانا، اور ہم نے مرضی سے من چاہی زندگی گزارنی ہے، مرد ہو یا عورت، فرق نہیں ہے، جوان ہو یا بوڑھا، 15 سال کا نوجوان انسان، لڑکی ہو یا لڑکا، کوئی ایسی بات، اور 80 سال کا بوڑھی یا بوڑھا، یہ سب خیال دنیا میں زندگی گزارنے پر بضد ہیں، اور اپنی حقیقت کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔
دیکھیں جتنی جتنی آپ کی بے خبری میں عمر گزرتی رہتی ہے تو ادھر آپ کا جو قلب ہے وہ زنگ پکڑتا رہتا ہے، دل سخت ہوتا رہتا ہے، مسلسل نافرمانی، کانو یکفرون بآیات اللہ، ذالک بما عصوا وکانوا یکفرون. یہ مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے یعنی ان پہ اللہ کی لعنت ہے. کیوں؟ کہ نافرمان اور آیات الہی کا انکار. آیات الہی ہمارے لیے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی، احکام، حکم الہی، طریقہ رسول کا، اللہ کا حکم، طریقہ ہمارے لیے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ہمارے لیے اہمیت ہماری اپنی مرضی کی ہے، ہماری اپنی خواہش، من چاہی زندگی، اور ساری فکر جو ہے ہم دنیا کی طرف ہے. ہماری ساری فکر A to Z فکر دنیا، ختم بات. بہت خطرناک روش ہے، بہت خطرناک سوچ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.